بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وآلہ وصحبہ وحزبہ اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم. آیت کریمہ جیسے آپ لوگوں نے سنی، اس سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ سے کیا کہا جائے گا اور آپ کیا سنیں گے. دنیا ہر کس و ناکس جیسا جانتا ہے. ایک امتحان کا گھر ہے اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ ان مضامین سے بھرے ہوئے ہیں، اور شاید ایسا ہوگا کہ پوری بات سن لینے کے بعد آپ جو ہے یقیناً یہ کہہ سکیں گے کہ سننے میں کچھ نیا نہیں سنا گیا. اور میری بیماری ایک یہ ہے کہ میں کبھی کوئی نئی بات کہتا بھی نہیں ہوں. ہمیشہ میں پرانی بات کہتا ہوں، اور پرانی اور اتنی پرانی کہ صدیوں پرانی، یعنی کہ 1400 سال پرانی بات کہنے کی مجھ میں بیماری ہے. تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ آپ کسی نئی بات کی تو توقع نہ رکھیں. پوری بات سننے کے بعد یقیناً آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی نئی بات نہیں سنی. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. بعض لوگ بڑی غفلت سے ایک بات کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی کہنا سننا اصل نہیں ہے. تو بھائی پھر کیا اصل ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ قل، قولو، اتلو، نقصو، یبینو، نبینو، تبینو، نصرفو، یہ مضامین جو ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا سننا یا کچھ اور؟ کہنا سننا اصل ہے اور مومن کو بڑا نفع دیتا ہے. اگر یہ چیز ہوگی تو ہی آگے کے مرحلے جو ہیں طے ہوں گے. انسانوں کی سنگلاخ زمینوں پر، یعنی دلوں کی جو ہے سنگینی کو نرم کرنے کے لیے، گویا اگانے کے لیے، زمین پر ہل چلانے کے لیے جس طرح ہل کی ضرورت ہے، کھاد وغیرہ کی ضرورت ہے تاکہ زمین نرم ہو اور پیداوار اچھی سے اچھی آ سکے اور اگ سکے، اسی طرح سننا سنانا مومن کو اسی طرح جو ہے سود مند ہو جاتا. اور اس کی دل کی سنگلاخ زمین جو حق کے قبول کرنے سے
اور اس کے اگانے سے بیزار ہوتی ہیں، وہ انتہائی نرم ہو کر بے حد مفید فائدے اور نتائج جو ہے لے کر آتی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کہیے گا کہ کہنا سننا اصل نہیں ہے، کہنا سننا بھی اصل ہے۔ ارے یہ تو اصل الاصول ہے، یہی پہلے ہوگا، پھر دوسرے مرحلے بعد میں ہوں گے۔ تو بھائی کہتے رہیے، سنتے رہیے، یہ فرائض ہے، ایسا کرنا ہی ہوگا۔ عمل کی نوبت آئے گی تب عمل کریں گے، دوسروں کو پہنچانے کا جو ہے موقع آئے گا تو ہم دوسروں کو بھی پہنچائیں گے۔ تو کہتے رہیے، سنتے رہیے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تو اصل موضوع سے ہٹ کر دوسری بات جو ہے بہت لمبی ہو گئی۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اخیار ہوں، ابرار ہوں کہ اشرار ہوں، حالات سے بری نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے، حالات اور اچھے لوگوں پر تو وہ بڑی غفلت میں ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی تاکید کے ساتھ فرماتا ہے کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ۔ جو لوگ عربیت سے مس رکھتے ہیں، عربی زبان پر جن کو قدرت ہے، وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ لام جو ہے لَنَبْلُوَنَّكَ وہ تاکید کے لیے ہے، یعنی بات کو دباؤ اور زور سے کہنے کے لیے، اور جو نون تشدید والا آیا وہ بھی اس کے لیے ہے۔ اور آپ اس کا ترجمہ یہ سنتے ہوں گے بار بار کہ البتہ ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا جو ہے وعدہ کیا ہے کہ آزمائے گا ہی، تو اسے اخیار یا اشرار کون بچ سکتا ہے؟ ارے بڑے دھوکے میں جو یوں سمجھتے ہیں کہ نیکوں پر حالات نہیں آ سکتے، بلکہ نیکوں پر زیادہ حالات آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الشہداء ثم الامثل فالامثل۔ سخت ترین آزمائش جو ہے انبیاء کی، پھر شہداء کی، پھر جو جتنا افضل ہو اس کی۔ تو جن کی قربت خدا سے زیادہ ہے ان کی آزمائش سخت ترین ہوگی۔ یہ کس کے بول ہیں کہ احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ میرے تمہارے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بول۔ تو ابتلا اور آزمائش سے کون سا انسان جو ہے بری ہو سکتا ہے؟ مگر ان آفات امتحانات کا آنا ہر انسان کے لیے برابر نہیں۔ انسانی طبقات حالات کے وقت میں 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں، کسی زبوں حالی میں، کسی مصیبت میں، کسی آفت میں ہے۔ وہ تو ہر وقت ہے حکم خداوندی کی تلاش میں اور اس کو سنت رسول کے طریقے پر بجا لانے میں مشغول ہے۔
ان سخت ترین حالات میں بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کیسے ہیں، تو بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھے حالات میں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کچھ تو یہ لوگ، کچھ وہ ہے کہ جو یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی صاحب دعا کرو، آزمائش میں چل رہے ہیں، ابھی حالات میں ہے، دعا کرو، مگر وہ ان حالات میں احکام خداوندی کو توڑتے نہیں۔ تو کہیے کہ پہلا طبقہ تو ان حالات میں بھی شاکر ہے، اور دوسرا طبقہ ان حالات میں صابر ہے، اور تیسرا جو ہے طبقہ وہ ہے کہ جو ایسے سخت حالات میں بھی اللہ کی طرف جو ہے موڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حالات ان کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو پہلا طبقہ تو وہ ہے جن کے جو ہے درجات کی ترقی، دوسرا طبقہ وہ کہ جن کے گناہوں کی جو ہے معافی، اور تیسرا طبقہ وہ کہ اس کی جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے پکڑ ہو رہی۔ موضوع تو بہت لمبا کلام چاہتا ہے، مگر آپ لوگوں نے جو وقت دیا ہے مجھے وہ بہت مختصر ہے، تو بات تو اسی پر ختم کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، کسی اور موقع پر